آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کے آپ کے وصال تک زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر لمحہ، آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، یہ سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کسی کام کو کرنے کے دنیا میں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین طریقہ، سب سے آئیڈیل، سب سے عمدہ طریقہ وہ ہے جس طریقے سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ اور مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا جو انداز آپ نے اختیار فرمایا وہ سب سے بہترین ہے، سب سے آئیڈیل ہے، سب سے عمدہ ہے۔ ہر انسان کے اندر فطری خواہش ہے، طبی تقاضا ہے کہ وہ جو کام بھی کرے وہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا وہ اختیار کرے۔ تو جس شخص کے اندر بھی یہ خواہش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اس کو دیکھے۔ اسی طرح آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے عرصے میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا فرمایا، پوری دنیا میں انقلاب پیدا فرمایا کہ اس وقت کی سپر طاقتیں ان کو فتح فرمایا۔ تو اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا انقلاب یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ میں وہ کون سی خصوصیات تھیں، وہ کون سی صفات تھیں، وہ کون سی خوبیاں تھیں جس کی بنیاد پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم الشان انقلاب پیدا فرمایا اور دنیا کی سپر طاقتوں کو فتح فرمایا۔ یہ مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر مسلم محققین نے، بہت سارے غیر مسلم محققین نے یہ کہا کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے۔ تو غیر مسلم محققین نے اس کا برملا اظہار کیا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ تو آپ جب کامیاب ترین ہیں تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ کے اندر کون سے ایسے اوصاف تھے، کون سی ایسی طرز زندگی تھی، کون سا ایسے نمونہ تھا جس کی بنیاد پر آپ کامیاب ترین انسان بنے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جان نثاری، ایسی محبت، ایسی وارفتگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر وہ کون سے اوصاف تھے، وہ کون سی ایسی خوبیاں تھیں، وہ کون سے ایسے کمالات تھے جن کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے زیادہ آپ پر گرویدہ تھے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اور ایک خاص طور پہ غیر مسلم شخص کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح دوسروں کے دلوں میں آپ کی اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی، وہ کون سی خصوصیات ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی تعریف، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات بے انتہا بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، کفار نفرت رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف بھی لکھا ہے۔ ایک حقیقت پسند انسان کے لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے، آپ کی سیرت کا یکسوئی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس کو دیکھے۔ اور اسی طرح دنیا میں مختلف تہذیبیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی تہذیب اسلامی تہذیب ہے، اور جس کا منبع اور سرچشمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسلامی تہذیب کے منبع اور سرچشمہ کی صحیح حقیقی صورتحال اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے۔
دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں، ان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ اس طبقے کا مزاج کیا ہے، اس کا ضمیر کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، ان کے ساتھ انفرادی تعلقات کیسے رکھے جا سکتے ہیں، علاقائی تعلقات کیسے رکھے جاتے ہیں، اجتماعی تعلقات کیسے رکھے جا سکتے ہیں، یا بین الاقوامی ان کے ساتھ معاملات کیسے طے کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے ان کے مزاج کو اور ان کی طرز زندگی کو، ان کے ضمیر کو اور ان کی ثقافت کو دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر ان میں سب سے اہم مسلمانوں کا جو مزاج ہے، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، مسلمانوں کی جو ثقافت ہے، ان کا سب سے بنیادی محور اور مرکزی نقطہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، لہذا اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اس کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر آج کا دور عالمگیریت کا دور ہے کہ پوری دنیا ایک عالمگیر نظام کی طرف جا رہی ہے، اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے نظام ہیں ان میں سے بعض کا قریب میں تجربہ کیا جا چکا ہے، اور بعض کے اندر خامیاں اتنی واضح ہیں، سب پر نمایاں ہیں۔ تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام زندگی کو عطا کیا، اس نظام زندگی کا مطالعہ کرنا بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ ایک عالمگیر نظام بن سکے، اور اس میں ساری دنیا کے انسانوں کی ضروریات کا لحاظ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں احکام ایسے پیدا فرمائے ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔